بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان فی یوسف، یہ جملہ معترضہ ہے۔ لقد کان فی یوسف، البتہ ہے بیچ یوسف کے اور اس کے بھائیوں کے، آیات، کئی عبرتیں، آیات کا معنی کئی سبق، کئی عبرتیں، نصیحتیں، للسائلین، واسطے سوال کرنے والوں کے، للسائلین، یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ اس پر دو قول ہے، تین قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ سائلین یہود تھے اور انہوں نے مکہ والے مشرک تو ان پڑھ تھے، یہ پرچیاں ادھر سے لاتے تھے یہودی مولویوں سے، ادھر سے سوال پوچھ کے آتے، پھر نبی پاک علیہ السلام پر سوال کرتے۔ تو یہود نے یہ سوال کروایا بذریعہ مشرکین مکہ سے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ بنی اسرائیل، ان کا اصل وطن تو شام تھا، کنعان تھا، یہ مصر میں کیسے پہنچے؟ اور یہ فرعون کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، وہ تو مصر میں بیٹھے ہیں، اور ان کا اصل وطن جو بنی اسرائیل کا تھا وہ شام اور کنعان تھا، تو یہ وہاں کیسے پہنچے؟ یہ سوال آیا یہودی مفتیوں کا۔ تو السائلین سے مراد یہی ہے، لیکن یاد رکھو اس کی بھی کوئی صحیح سند نہیں ہے، اقوال مفسرین ہے، اور زیادہ تر قرینہ قیاس ہے کہ ماخوذ من الاسرائیلیات۔ دوسرا ایک قول یہ ذکر کیا گیا کہ صحابہ کرام نے تمنا کی کہ ہمیں کوئی بہترین قصہ سنایا جائے، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ تو سائلین سے مراد خود صحابہ ہیں، لیکن اس کی جو سند ہے وہ بھی منقطع ہے، اور صحیح سند اس کی بھی کوئی نہیں ہے۔ اب سائلین سے کیا مراد ہے؟ تو ایک تیسرا قول ہے، ذرا آپ غور کریں، علامہ ابن عاشور نے اس قول کو لیا، انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ یہ انداز ہے بلاغت عرب کا کہ وہ بلاغتاً شوق اور ذوق دلانے کے لیے سائلین کی تعبیر اختیار کرتے ہیں، حالانکہ حقیقتاً وہاں کوئی سائل ہوتا نہیں ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جو عربی کلام ہے، ان کے اشعار ہیں، ان میں یہ تعبیر موجود ہے، لیکن اکثر وہ عورتوں کو وہ سائلین قرار دیتے ہیں، اور قرآن پاک نے ان کی اصلاح بھی کر دی، یہاں سائلین مذکر کا صیغہ ذکر کیا، اور ان کے اندر جو وہ عشق معاشقے چلتے تھے ان کی قرآن نے اصلاح کر دی کہ سائلی، سائلات یا سائلی کے، یا اس طرح کے انہوں نے پھر اشعار بھی لکھے۔ اکثر سوال عورتوں کی طرح منسوب ہوتے ہیں، لیکن قرآن پاک نے سوال مردوں کی طرح منسوب کیا، اور حقیقتاً جہاں کوئی سائل نہ بھی ہو تو یہ انداز بلاغت عرب کا ہے کہ وہ کسی واقعے کے ندرت کے بیان میں سائل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور یہ ان کے کلام میں بہت زیادہ معروف ہے، ان کے اشعار میں۔ اس پر ابن عاشور نے اشعار بھی ذکر کیے کہ وہاں سائل ہوتا کوئی نہیں، لیکن تعبیر بالسائل یہ خود ایک بلاغت کلام ہے، تو اس لیے جہاں پر بھی سائلین کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں سائلین سے مراد ہے معترضین علی التوحید، توحید پر اعتراض کرنے والے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس قصہ یعقوبی اور یوسفی میں سائلین یعنی معترضین علی التوحید کے لیے بڑے سبق اور بڑی عبرتیں ہیں، کہ اس واقعہ کی ایک ایک کڑی بتا رہی ہے کہ حضرت یعقوب غیب دان بھی نہیں تھے، متصرف بھی نہیں تھے، تو جو توحید پہ اعتراض کرنے والے ہیں ان کے لیے اس قصہ میں عبرتیں ہیں، اور نصیحتیں ہی نصیحتیں ہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ اور جو میں نے بیان کیا سائلین کی تعبیر بلاغت تھی، اس میں ایک نقطہ بھی ہے
کہ اس میں نقطہ یہ ہے کہ جو حالات حضرت یوسف کو پیش آئے وہی حالات نبی پاک علیہ السلام کو مستقبل میں پیش آ رہے تھے، ذرا فرق نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائیوں نے حسد کیا اور نبی پاک علیہ السلام سے بھی قریشی بھائیوں نے حسد کیا۔ حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، بیچا، اور نبی کریم علیہ السلام کو بھی بھائیوں نے ہجرت پر مجبور کیا۔ حضرت یوسف 3 دن کے قریب کنویں میں رہے، آپ غار ثور میں رہے، اور اسی طرح حضرت یوسف کے خلاف سازشیں بھائیوں کی رہی اور نبی پاک علیہ السلام کے خلاف سازشیں قریشیوں کی رہی، تا آ کے نتیجہ وہی نکلا جس طرح حضرت یوسف کے بھائی وہ مجبور تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مقام کو روک نہیں سکے، اسی طرح قریشی بھی پوری محنت کرنے کے باوجود، کوشش کے باوجود، اللہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ اور مقام دینا تھا اس میں ناکام ہوئے۔ پھر جس طرح برادران یوسف مجبور ہو کے صدقہ مانگ رہے تھے، تصدق علینا، اسی طرح فتح مکہ کے منظر میں وہ قریشی بھی آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے تھے، اور آپ نے وہاں پر بھی وہی لفظ کہے تھے، لا تثریب علیکم اليوم، جو حضرت یوسف نے کہے۔ تو اس واقعہ کے اندر جو اندر سبق چل رہا ہے وہ قریشیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ حسد چھوڑ دو۔ دیکھو حضرت یوسف کے ساتھ کیا ہوا، یہودیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ باز آ جاؤ، اس پیغمبر کے ساتھ بھی وہی ہوگا جس طرح برادران یوسف کا راستہ نہیں روک سکے، اسی طرح تم سارے مل کر بھی محمد الرسول اللہ کا راستہ نہیں روک سکتے۔ یہ سائلین میں یہ نقطہ ہے کہ ان کو سائلین قرار دیا جائے، جو میں نے تیسرا قول ذکر کیا ہے، اس پر تو ذرا توجہ کر لو۔ تو فرمایا للسائلین اذ قالوا، جب کہا، یہ اذ قالوا کی ضرب متعلق ہے کالا قائل ان کے، جو آگے آ رہا ہے، کالا قائل منہم، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، لا تقتلوا، قتل نہ کرو، اذ قالوا، جب کہا انہوں نے۔ یہ مرحلہ اولائے، پہلا مرحلہ، اور اس مرحلہ کو ذرا سمجھیں۔ پہلا مرحلہ آپ کے پاس کیا لکھا ہے؟ رقابت اخوہ، بھائیوں کی رقابت، جو سبب ہے جدائی یوسف از والدین وطن، ورنہ والد تو 1 منٹ کے لیے بھی جدا نہ کرتے، اور بغیر جدائی کے کمال مملکت نہ ملنا تھا، کیونکہ کنانی زندگی بدویانہ زندگی تھی۔ تو مطلب کیا ہے، اس قصے کے 2 رخ آپ دیکھیں گے۔ ایک اس کا ظاہر ہے جو مصائب سے بھرا ہوا ہے، اور ایک اس کا باطن ہے جو نوازشات اور سرفرازیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اگر بھائی حسد نہ کرتے، رقابت اختیار نہ کرتے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، تو نہ حضرت یوسف باپ سے جدا ہوتا، سارے مصری بھی آ جاتے اور منتیں کرتے کہ بیٹا ہمیں دے دے، تو حضرت یعقوب دینے والے نہیں تھے۔ تو بھائیوں کی رقابت در حقیقت یہ حضرت یوسف کی عظمتوں کی بنیاد ہے، لیکن بھائی اس کے انجام کو سمجھ نہیں سکے، اس لیے یہ مرحلہ اولا ہے۔ اب یہاں ایک بحث ہے کہ خواب حضرت نے کسی کو بتایا یا نہیں۔ اسرائیلی روایات میں ہے بتایا ہے، لیکن بغیر کسی سند کے، اس کی سند نہیں۔ قرآن پاک کا تقاضے سے یوں معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت نے بھائیوں کو بتایا نہیں، کیونکہ جب یعقوب علیہ السلام نے منع کر دیا تو پھر بتانا قرینے قیاس نہیں ہے۔ بہرحال اسرائیلی روایات میں ہے کہ حضرت یوسف نے یہ بھائیوں کو خواب بتلایا، اس لیے منصوبے کر رہے تھے، لیکن اس پر کوئی سند وغیرہ موجود نہیں ہے۔ اذ قالوا، جب کہا انہوں نے،
لیوسف و اخوہ، البتہ یوسف اور اس کا بھائی، احب الی ابینا، زیادہ محبوب ہیں ہمارے باپ کو، منا، ہم سے، بوجود کم عمری، بعدم خدمت کے، یہ حسد کی وجہ، منا ہم سے، ونحن عصبہ، حالانکہ ہم مضبوط جماعتیں، عصبتن، عصبن سے ہے، اور عصبن شدن، مضبوط جماعت، بے شک باپ ہمارا البتہ، فی ضلال مبین، بیچ غلطی اجتہادی کے ہے، سری غلطی کے۔ تو یہاں ضلال کا معنی غلطی اجتہادی، یہ ضلال دینی نہیں ہے، ضلال دنیاوی ہے، کیونکہ ضلال کا لفظ عام ہے، ضلال کفر سے لے کر خلاف اولا تک بولا جاتا ہے دین کے معاملہ میں، اور دنیاوی اور دینی امور دونوں پر ضلال کا اطلاق ہوتا ہے۔ جیسے سورت بقرہ میں وہاں پر انت ذل احداہما، تو دو عورتوں کی گواہی کا جہاں مقام آیا کہ اگر ایک ان میں تذل، تو اب وہ کون سا ضلال ہے؟ دنیاوی امور میں بھول جائے، غلطی کر جائے، لیکن لفظ ضلال ہے امور دنیاویہ میں۔ اسی طرح یہاں پر بھی ضلال مبین سے مراد دنیاوی امور میں غلطی ہے، ورنہ اگر نبی کو دینی طور پہ کوئی ضلال مبین کا فتویٰ لگائے تو وہ کافر بن جاتے ہیں۔ انا ابانا، بے شک باپ ہمارا، لفی ضلال، البتہ بیچ غلطی، مبین، مبین کا معنی سری، واضح غلطی میں ہے۔ کس بات میں؟ فی تقدیم ہما علینا، پڑھو، ومحبت ایاہا، یہ ابن کثیر کا حوالہ ہے۔ کس بات میں ضلال مبین؟ کہ ان دو کو ہم پر مقدم رکھتا ہے اور ہم سے ان کے ساتھ زیادہ محبت رکھتا ہے۔ اس میں ایک سبق تو ہے کہ بیٹے، آپ سوچ لیں بیٹے غلطی پر تھے یا باپ؟ یہ بیٹے غلطی پر تھے، لیکن غلطی پر کس کو کہہ رہے ہیں؟ باپ کو۔ اب اس کا نتیجہ بھی آپ دیکھیں، جب باپ پہ اعتبار نہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج بھی مشہور ہے کہ ماں نالو دھی سے آنی، پنجابی کہتے ہیں ماں نالو دھی سے آنی، تے ردے گھتے پاوے پانی۔ ماں سے بیٹی سمجھدار بنتی ہے، حالانکہ بیٹے ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتی ہیں، اور جو بیٹا ماں باپ سے بھی سمجھدار بننا شروع ہو جائے اور جو شاگرد استاد سے بھی ماہر بننا شروع ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا جو برادران یوسف کا نکلا۔ انہوں نے اپنے باپ کو غلطی میں سمجھا اور خود مفتیان کرام بالکل صحیح تھے، اور خود جو کام کیا ماشاءاللہ آگے انہوں نے رنگ لگایا۔ تو اس لیے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سرکش بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی سرکش جہاں سے ہوتا ہے جب آنا بلا غیری کا سبق پڑھنا شروع کرتا ہے کہ میں ہی میں ہوں، میرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، تو اب ان میں بھی یہی انا آئی، اور پیغمبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ابا جی ذرا غلطی پہ ہیں، ہم ذرا غلطی کی اصلاح کر لیں۔ یہ اصلاح کرنے چلے نحن عصبہ، اور اس جگہ پہ غلط انہوں نے حسد کی وجہ خود بیان کی ہے۔ خواب کا راز افشا ہوا ہو یا نہ ہوا ہوا الگ مسئلہ ہے، لیکن جہاں قرآن پاک کیا بتا رہا ہے کہ ان کی اصل جلن کیا تھی کہ احب الی ابینا، کہ حضرت یعقوب ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات چھیڑی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب کی محبت کی وجہ کیا تھی؟ کیا وجہ تھی؟ تو اصل بات یہ ہے کہ محبت کی وجہ نہیں ہوتی، محبت ہو جاتی ہے، محبت کی وجوہات نہیں ہوتی۔ جو وجوہات والی محبت ہو وہ محبت ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے، آپ کے حاشیے پر لکھا ہوگا کہ
کہ محبت کے لیے وجوہات تلاش نہیں کی جاتی. ہاں ظاہری وجہ یہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ مستقبل میں نبی بننے والے تھے اور ان کی صغر سنی میں وہ آثار نبوت موجود تھے اور نبوت کا جاہ و جلال اور ظاہری حسن و جمال، اور پھر تھے بھی یہ چھوٹے تو چھوٹوں کے ساتھ ویسے بھی محبت زیادہ ہوتی ہے. اور دو والدین کی توجہ کا مرکز یا پردیسی بیٹا بنتا ہے جو پردیس میں ہے، یا چھوٹا بیٹا ہوتا ہے ان کی زیادہ توجہ کا مرکز. تو بہرحال اس بات کی ہمیں ضرورت نہیں. آپ کے پاس کیا لکھا ہے؟ زیادتی محبت کی وجہ یا تو یوسف اور ان کے بھائی کی صغر سنی ہے، کم سن تھے، یا یوسف پر آثار رشد و نبوت کا ظہور خصوصاً اس خواب کے بعد. لیکن یقول الجاجروی کہ محبت غیر اختیاری چیز ہے، اس کی علت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، علت شلت معلوم کرنے کی نہیں. خیر بہرحال احب الی ابینا منا، ہم سے بنحن عصبہ مانے از احبابیت، زیادہ محبت سے مانے کیا چیز ہے؟ ہم جماعتیں بڑی مضبوط، تو ہمارے ساتھ محبت کرنی چاہیے تھی. کیوں؟ سارے کام شام ہم کرتے ہیں، چکی پہ آٹا لانا ہو ہم لے جاتی ہیں، بکریاں ہم چراتی ہیں، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے ہم آتی ہیں، اور کوئی دشمن کا خطرہ ہو تو ہم فوج ہم بنتے ہیں. یہ دو چھوٹے بچے ہیں، ان کے ساتھ یہ کھیلتے رہتے ہیں اور ہر وقت ان کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ وہ شفقت بھی نہیں، وہ محبت بھی نہیں، ان کے ساتھ محبت بہت زیادہ ہے. یہی شیطانی تحریش اور تحریک ہے. ہاں احب الی ابینا منا ہو گیا. انا ابانا، اس مقدمہ میں ہمارا باپ سری غلطی پر ہے.